قال الله عز وجل قل أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہر لحاظ سے رہنمائی، ہدایت اور رشد کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ ان کی زندگی نہایت سادگی سے تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہماری طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دیں۔ کئی لوگ ایسے سوال کرتے جو آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، آپ خاموشی اختیار کر لیتے۔ عام طالب علم کو اگر کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا اس کے پاس جواب نہ ہو تو بسا اوقات وہ ادھر ادھر سے اندازہ لگا کر بتانے کی کوشش کرے گا، اور نہیں تو یہی کہہ دے گا بھی اس میں اختلاف ہے۔ طالب علم تو طالب علم ہے، کو پاس بیٹھا عام آدمی شروع ہو جاتا ہے بتانا، پوچھا اس سے کیا ہے بتانا، وہ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا ہے، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر قرآن میں آیت آتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو۔ تکلف نہیں فرماتے۔ تو فرمایا میں آپ سے اپنی دعوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہینا عن التکلف، عہد نبوت میں ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ تو تکلف ممنوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع کیا ہے۔ فرمایا میں تکلف نہیں کرتا اور ہمیں بھی اس سے منع کیا ہے، اور ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اس کی بڑی وجہ تکلفات ہے۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیں، ایک ایک چیز میں تکلفات، بناوٹ، تصنع، ایسا اپنے آپ کو ظاہر کرنا جیسا وہ نہیں ہے، رکھ رکھاؤ، ہماری زندگی اس سے بھری پڑی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی ایسی قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جن کا سیرت نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے زندگی کے ایک ایک شعبے کو آپ پکڑ کر دیکھ لیں، ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ۔ پھر ہم بہت زیادہ شور کرتے ہیں جی مہنگائی بہت ہے۔ مہنگائی اس لیے ہے کہ ہم تکلفات پورے نہیں کر پا رہے، اور اگر کوئی شخص روٹی سے تنگ ہو تو اس کی وجہ بھی دوسرے لوگوں کے تکلفات ہیں۔ سودی معیشت ہے، اس کے ساتھ زیادہ پیسہ جمع کرنا اور پر تکلف زندگی گزارنا، یہ صورتحال ہے۔ آپ علمی اعتبار سے دیکھ لیں، عملی اعتبار سے دیکھ لیں۔ جیسا میں نے عرض کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سوال، کہا مجھے معلوم نہیں۔ ایک اور پوچھا گیا، کہا مجھے معلوم نہیں۔ ایک اور پوچھا گیا، کہا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ کہنے لگے آپ عجیب ہے، اتنی دور سے میں آیا ہوں، بڑا نام سنا تھا امام مالک کا، اور آپ کو سوالوں کا جواب ہی معلوم نہیں ہے۔ تو کہا جا کر لوگوں کو کہہ دے کہ امام مالک کو کچھ نہیں آتا جاتا، لیکن میں وہ بات نہیں کر سکتا جس کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ عالم دین جب بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہوتا ہے۔ امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، ان لوگوں کو ادب آداب سکھانا جو اللہ کی طرف سے دستخط کرتے ہیں۔ جب فتویٰ کے نیچے دستخط ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، تو یہ آسان بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکذب علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی عام انسان پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جانتے ہوئے میرے پہ بات بنائی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے۔ جو الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی جاتی ہیں یا علی بن ابی طالب کے نام لگا دی جاتی ہیں۔ فرمان علی، چلو جو چاہو لگا دو۔ اور اب تو یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ نیچے رواہ مسلم، جھوٹ بناؤ رواہ بخاری، یہ بھی لکھ دو ساتھ، یہ بھی کام شروع ہو گیا۔ تو یہ قول کا تکلف، عمل کا تکلف۔ ایک آدمی کسی کے غم میں شریک ہے اور ٹھنڈی سانس لی اس نے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے بڑا غم ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا، تکلف نہ کر،
ایک آدمی نے سر جھکایا ہوا تھا، جیسے قرآن کی آیت سن کر اس پر بڑا اثر ہوا ہے اور بہت رونے جیسی کیفیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک لگائی، کہا سیدھا ہو کر کھڑا ہو، خشیت اور تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو ہمارے حالات کیا ہیں، کتنے رنگ کی پگڑیاں ہماری، کتنے رنگ کے جبے ہیں، اور وہ سب کیا ظاہر کرنے کے لیے پہنے جاتے ہیں، اور کس قدر تقوی کا تکلف کیا جاتا ہے، کس قدر علم کا اظہار کرنے کے لیے بھیس بدلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ترین شخصیت ہونے کے باوجود، ساری کائنات سے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود، ساری کائنات سے زیادہ متقی ہونے کے باوجود، کپڑے میں کوئی ایسا تکلف نہیں کرتے تھے کہ نیا آنے والا یہ سمجھے کہ ان میں سے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس میں آ کر بیٹھے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ کوئی ایسا خصوصی کپڑا جو پتہ بتائے کہ سب میں سے یہ کوئی خاص شخصیت ہے، ایسا نہیں تھا۔ ہجرت کر کے آئے ہیں، سب آ کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو مل رہے ہیں، تو انہوں نے کپڑا لے کر آپ کے اوپر چھاؤں کر دی تاکہ پتہ چلے کہ خادم میں ہوں، مخدوم وہ ہیں۔ اب ہمارا حال دیکھ لو، ہمارے مسجد میں جا کر، ہمارے مدرسے میں جا کر ہماری ٹھاٹ باٹ دیکھو۔ آپ ہمارا نام نہیں پکار سکتے، ہمارا نام لے کر پوچھو وہ کہاں ہے، نہیں، بولے قبلہ بولو، قبلہ کہاں ہے۔ اور آپ ہٹو بچو والے کتنے ہمارے ساتھ، اور کتنے لوگوں کو ملنے کے بعد آپ ہم سے مل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہوتے تھے آپ کے آگے پیچھے ہٹو بچو والے، کتنے ہوتے تھے آپ کے لیے نعرے لگانے والے، آپ کے مختلف القاب پکارنے والے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں آتا ہے، مدینہ میں ایک دفعہ کوئی کھٹکا ہوا، مدینے سے باہر سے کوئی آواز آئی، سب کے کان ادھر لگ گئے، سب بھاگے، اپنی تلوار پکڑی، کسی نے گھوڑے کو زین لگائی اور ایک میدان میں جمع ہو گئے کہ ابھی حکم ملے گا، لگتا ہے کہ کوئی حملہ ہوا ہے مدینے پر۔ ریڈی ہو گئے، ریڈ الرٹ ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا، اب اندھیرے سے ایک سواری آتی ہوئی نظر آئی، سب کی نظریں ادھر جمی ہوئی ہیں کہ یہ آدمی باہر سے آئے، یہ بتائے گا باہر کیا حالات ہیں۔ جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار، کوئی زین نہیں، کوئی رکاب نہیں، تلوار ہاتھ میں، پورے مدینے کا چکر لگا کر آئے۔ کہا لم تراؤ لم تراؤ، خوف کی خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے سارا علاقہ سرچ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کھانے میں کوئی تکلف نہیں، کھانے میں کوئی تکلف نہیں۔ سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری بیویاں فرماتی ہیں 3 چاند ہم دیکھ لیتی تھیں۔ کیسے؟ مثلا محرم کا 28 29 کا چاند، سفر پورا، اور ربیع الاول کے پہلے دنوں کا چاند، 3 مہینوں کے چاند ہو گئے، مگر بیچ میں مہینہ ایک ہی بنتا ہے۔ کہا 3 چاند ہم دیکھ لیتی تھیں اور ہمارے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پھر ہم آپ کیا کھاتی تھی؟ کہا کھجور کھا کر پانی پی لیتی تھی، کھجور کھا کر پانی پی لیتی تھی۔ اچھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب تنگی تھی، جب تنگی تھی، اس وقت آپ کا بے تکلف ہونا، آپ کی سادگی، وہ کسی حد تک جبری تھی، کسی حد تک جبری تھی۔ جبری کا مطلب کہ تھا ہی نہیں تو کیا تکلف کرتے، تھا ہی نہیں تو کیا تکلف کرتے۔ لیکن جو آخری سال تھے، جب علاقے فتح ہو گئے تھے، جب بنو نذیر کے باغات آپ کی ملکیت میں آ گئے تھے، جب خیبر سے بڑی بڑی فصلیں آ جاتی تھیں، اس وقت آپ ایک بیوی کو، ابو داؤد کی روایت ہے، مجھے یاد نہیں، 180 من سالانہ یا اس سے زیادہ ایک ایک بیوی کو دیتے تھے۔ کتنا کھا لے گی، بچے تو تھے نہیں۔ اگر ایک دن میں 1 کلو کھجور بھی کھائے تو 9 من بنتی، سال کی ملتی تھی 180 من۔ صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی، صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی، صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی، حتیٰ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور روزے چلتے تھے، اور پانی اور کھجور چلتی تھی۔ وہ پہلا فقر اجباری کسی حد تک تھا، اب یہ والا فقر جو ہے یہ اختیاری ہے۔
پہلی سادگی کسی حد تک نہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور یہ سادگی خود اختیار کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سب کو جو غلام اور لونڈیاں دے رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو کہا، اپنی بچی کو کہا کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اختیاری سادگی ہے، یہ جان بوجھ کر سادگی ہے، ہونے کے باوجود سادگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کھانے پینے میں کوئی تکلف نہیں ملا تو نہیں کھایا، ایک دن نہیں ملا نہیں کھایا، 2 دن ملا نہیں کھایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک دن آپ نہ کھاؤ تو پتھر باندھو گے پیٹ پر؟ ہاں، 2 دن نہ ملے تو پھر بھی پتھر باندھنے کی نوبت نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ پوچھا ایک دوسرے کو کیسے آئے؟ کہا حضرت آپ سے کیا چھپانا، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اب تو بالکل بس ہو گئی۔ تینوں نے یہی بات کی۔ آپ پر زندگی میں کبھی ایک دن ایسا آیا ہو کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ بتاؤ مجھے۔ ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ مجھ پہ زندگی میں ایک دن آیا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میں نے اور بچوں نے کچھ نہیں کھایا؟ پھر بھی کہتے مہنگائی بڑی ہے، پریشان بہت ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ گئے جا کر ایک انصاری کے باغ میں، اس کی بیوی نے کھجوریں پیش کی، کہا میرا شوہر گیا میٹھا پانی لینے کے لیے، وہ بھی آ گئے، جانور ذبح کیا، کھانا کھلایا، وہاں سے نکلے تو کہا یہ جو کھجوروں کی ٹھنڈی چھاؤں اور یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جس کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تمہیں نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ یہ جو چھاؤں ہے جس میں ہم سر چھپاتے ہیں، اور یہ جو ٹھنڈا پانی، برف والا فریج والا نہیں تھا، گھڑے کا ٹھنڈا پانی تھا، کہا یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جس کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرے گا۔ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ قارون کو پتا چل جائے، فرعون کو پتا چل جائے کہ آج کے لوگوں کے پاس کتنی مشینری ہے اور کیسے یہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، پاگل ہو جائے۔ رب بنا پھرتا تھا، خزانوں کا مالک ہے، مگر یہ سہولتیں اس کے پاس نہیں تھی جو آپ کے پاس ہیں۔ مغل بادشاہوں کے پاس یہ سہولت نہیں تھی کہ آپ فریج میں برف جماؤ اور پانی ٹھنڈا کر کے پی لو۔ ان کے پاس یہ سہولت نہیں تھی کہ آپ 120 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، مگر جو شخص اوپر دیکھتا ہے وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا، جو نیچے دیکھتا ہے وہ سیر ہو سکتا ہے۔ فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم، نیچے دیکھا کرو، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، معیشت کے حساب سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو۔ هُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری نہیں کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اپنی بیٹے کی زیارت کے لیے، اللہ اکبر، کہا بیٹی کہاں گیا اسماعیل؟ کہا جی وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ بیٹے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے کیسے جا رہے ہیں، کیا بولو گے؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ مجھ سے کو پوچھے حالات کیسے جا رہے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگی حالات کیا جانے، شکار آتا ہے، آ گیا نہ آ گیا تو پھر فاقہ چلتا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ایک بزرگ آیا تھا، وہ کہتا تھا تیری گھر کی دہلیز ٹھیک نہیں، اس کو چینج کرو۔ وہ آئے، کہا ایسے ایسے بزرگ آئے تھے، یہ کہہ گئے۔ کہا تجھے طلاق دلوا گئے ہیں، تو نے کیا بات کی تھی؟ کہا یہ بات کی تھی۔ کہا ناشکری والا کلمہ کہا تھا۔ ہم تو سارے طلاق کے لائق ہیں، حالت تو دیکھو اپنی، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، پھر کہتے ہیں نہیں، بنتا ہی کچھ نہیں، حالات ہی بڑے۔ دوسری شادی کی، پھر ایک دن آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہا کہاں ہے؟ جی گھر میں نہیں۔ اچھا تو حالات کیسے جا رہے ہیں؟ حالات وہی تھے جو پہلے تھے۔ تو کہنے لگی لوگ کھاتے ہیں روٹیاں، لوگ کھاتے ہیں سبزیاں، ہم کھاتے ہیں گوشت۔
اس سے اچھے حالات ہمارے کیا ہوں گے؟ ملتا اس کو بھی کبھی کبھی تھا تو کہنے لگے اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا تیری دہلیز بہت اچھی ہے۔ نہ شکری رب کو پسند نہیں میرے عزیز بھائیوں، نہ شکری کا کلمہ کفر ہے، جہنم میں لے جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں میں نے عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاریاں کرتے رہے، اگر تم شکر گزاری کرو تو میں نے تمہیں سزا دے کر کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب جہنم وجہ ہی ناشکری کی وجہ سے ہے۔ فرمایا میں نے جہنم کو بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، اور جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں۔ میں نے پوچھا، کس نے پوچھا وجہ؟ کہا تکفرن العشیر، اس لیے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ پھر وضاحت فرمائی، فرمایا کہ ساری زندگی اس کے مطالبے پورے کرتے رہو، ایک بات نہ مانو تو کہتی تیرے گھر میں میں نے خیر دیکھی نہیں، اس وجہ سے جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ ہمارے تو مردوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے تو مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ زبان پر جملہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے تو بہت دور لے جاتا ہے۔ جو ہم ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، بنتا کچھ نہیں، کاروبار خراب ہے، حکومت خراب ہے، تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، تم شوہروں کی ناشکری کرتی اور لان تان بہت کرتی ہو، تجھ پہ کروڑ لانت، تجھ پہ لاکھ لانت، تجھ پہ اتنی لانت، اور مرد کرے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ گھر میں کبھی کچھ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی، پرواہ نہیں ہے، کوئی کبھی کسی ہماری ماں نے زبان پر ناشکری کا جملہ نہیں بولا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جاؤ پوری کائنات میں کوئی ایک انسان اٹھ کر کہے کہ میری پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے زیادہ ہے، کوئی ایک انسان کہے کہ میں نے بھوک کی وجہ سے پیر پر پتھر باندھے۔ ایک عورت آ کر کہتی ہے حضرت آپ مجھ سے شادی کر لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر اس نے کہا، آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر اس نے کہا، آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ پاس ایک بیٹھا صحابی کہتا حضرت آپ کا ارادہ نہیں تو میری شادی ایسے کر دیں۔ فرمایا تیرے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا ایک دھوتی ہے میری کل جائیداد، قمیص بھی نہیں تھا، آدھی کاٹ کر دے دیتا ہوں، آدھی جائیداد دے دیتا ہوں۔ فرمایا اور نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، جا دیکھ کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ نہیں ملی، مایوس ہو کر جا رہا تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کا بڑا شوق ہے تمہیں، پلے تیرے ہے کچھ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا کوئی باپ پیار کرے گا اپنے بچوں سے؟ جو پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، واپس بلایا۔ قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا جی فلاں فلاں صورت یاد ہے، پر میں اس کے بدلے میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کروں۔ اس نے بھی نہیں سوچا کہ کیا کرے گا، اس کے پاس نہ گھر نہ گھاٹ، تن کے کپڑے پورے نہیں ہیں، کیسے گزارا کروں گی، فکر ہی نہیں ہے۔ یہ حالات آج کسی کے ہوں تو اگلے دن پنکھے کے ساتھ جھول جائے گا کہ مجھے رہنے کا فائدہ کیا دنیا میں۔ لیکن کبھی کسی صحابی نے ان حالات کی وجہ سے خودکشی کی ہو؟ جو کچھ جن وجہ سے ہم پریشان ہیں وہ سب تکلفات ہیں۔ بجلی سے بننے والی تمام چیزیں تکلفات ہیں، بجلی سے استعمال سے چلنے والی تمام چیزیں تکلفات ہیں۔ کیسر اور کسرا اس زمانے کے روس اور امریکہ فتح ہو چکے تھے، ان کے خزانے لا کر کے مدینہ میں بٹ چکے تھے، پیسہ بہت تھا۔ حضرت عمر میٹنگ کرتے تھے، میٹنگ کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ پیسہ ختم نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ کہا ادھر لگا دو ادھر لگا دو ادھر لگا دو، دے دیا، پھر پیسہ نہیں ختم ہو رہا، مجاہد گئے ہوئے ہیں وہ لا رہے ہیں۔ کہا پھر ایسے کریں، اب مجاہدوں والے سسٹم کے ساتھ ساتھ باقاعدہ فوج بنائیں اور ان کو منتھلی تنخواہ دینا شروع کریں۔ تو کوفے اور بصرے کے بیچ میں واسط شہر بسایا، چھاؤنی بنائی، اس میں مجاہدوں کو رکھا، اور وہ بھی جاتے تھے، وہ بھی لے کر ہی آتے تھے، پیسہ کیسے ختم ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری دن تک مسجد نبوی میں
اور بارش ہو تو ٹپکتی ہو اور کیچڑ میں سجدہ کرنا پڑتا ہو اور چراغ بھی نہ ہو، پنکھا بھی نہ ہو، اس مسجد میں نماز پڑھو گے؟ اندازہ لگاؤ کہ وہ کس لیول پر جیتے تھے۔ آپ دفتر جا رہے ہو، اس مسجد میں نماز پڑھ کر واپس گھر جاؤ گے یا دفتر جاؤ گے؟ جوتیوں سمیت نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس کو جوتیوں سے بچایا جائے، اور نہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جس طرح آج روس اور امریکہ ہے، اس طرح اس وقت روم اور ایران تھا، اور دونوں فتح ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، مال بہت تھا، لیکن انہوں نے مٹی پر نہیں لگایا، جس کو آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس پر نہیں لگایا۔ ہاں، غریبوں کو کوئی غریب باقی نہیں رہا، کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو کہے مجھے کھانا نہیں ملتا۔ ان کے بنیادی حقوق پورے کیے اور تکلفات نہیں کیے۔ شادیوں پہ بچی کے والد کا حق نہیں کہ وہ لوگوں کو جمع کرے اور وہ اخراجات کرے۔ حق تو یہ ہے کہ جو پیسے والے کام سارے لڑکا والا کرتا ہے اسلام میں، لیکن ہمارے ہاں اس کو لسٹ تھما دی جاتی ہے، ایک کار ہونی چاہیے، گھر فرنش بھی کرنا ہے اور گھر کو سامان سے بھی بھرنا ہے، اور جب تک اتنا ہوگا نہیں وہ بیچارہ بچی کی شادی کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں اوور ایج ہو رہی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بارات میں کھانا جائز ہے؟ نہیں، او بھائیوں، مسلمان ہے، مہمان ہے، کھائے کھانا، اس پہ ناجائزگی والی بات تو نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب تم زیادہ تعداد میں آتے ہو اور پھر وہ اس وجہ سے شادیاں لیٹ کرتے ہیں، اور تجھے دیکھ کر تیرا چھوٹا بھائی بھی اتنا ہی تکلف کرتا ہے، برادری والے بھی اپنی ناک بچانے کے لیے اتنا ہی تکلف کرتے ہیں، تو تکلفات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ بدکاری کی شکل میں نکلتا ہے۔ اعوذ باللہ، یہ وجہ ہے، ورنہ کچھ چند لوگ آئے ہوں ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، تکلف کے بغیر ہوں کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی، سارے مدینے کے جوانوں کو، صحابہ کرام کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلائی، لیکن حضرت صفیہ سے شادی کی، خیبر کے جہاد سے واپس آتے ہوئے سفر میں شادی ہوئی، صبح کہنے لگے تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ کوئی کہتا میرے پاس پنیر ہے، کوئی کہتا میرے پاس کھجوریں ہیں، کوئی کہتا میرے پاس تھوڑا گھی پڑا ہے، کوئی کہتا میرے پاس رات کے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے۔ کہا سب لے آؤ، رکھا ایک چادر پر، آپ نے ہاتھ مبارک سے اس کو مکس کیا چھوٹا چھوٹا کر کے، فرمایا یہ کھاؤ میرا ولیمہ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ تو زیادہ لوگوں کو کھلا دیا، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تکلف کوئی نہیں، کسی قسم کا تکلف نہیں۔ مہر کی رقم اپنی طاقت کے مطابق ہو، 10 تولے لکھ دو اور اگلے دن معافی مانگنے لگ جاؤ، مرد بنے پھرتے ہو، یہ تکلف ہے۔ اور 32 روپے لکھ دو، یہ بھی بے وقوفی اور تکلف ہے۔ اتنا لکھو جتنا دے سکتے ہو۔ ولیمے پہ سادہ رکھو مگر زیادہ لوگوں کو کھلاؤ جتنی آپ کی طاقت ہے، قرض اٹھا کر تکلفات کر کے نہیں، جو آپ کی طاقت ہے کر لو۔ مکان بنانا ہے، تکلفات سے بچو۔ یہ ٹھیک ہے مضبوط گھر ہونا چاہیے تاکہ بار بار اس میں پانی ٹپکتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، لیکن بہت اعلیٰ فینسی قسم کی دیواریں ہونی چاہیے اور ٹائلیں ہونی چاہیے اور اس پر پھول بوٹے لٹک رہے ہونے چاہیے، اور اس طرح کا پتھر وہ ترکی سے آنا چاہیے، فرانس سے آنا چاہیے۔ یہ سب تکلفات ہیں، بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جہاں بھی پیسہ لگاتا ہے، جہاں بھی لگاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جائز کاموں میں، اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو روٹی کھلاتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن جو پیسہ مٹی میں لگا دیتا ہے، مکان سازی پر لگاتا ہے، اس کا اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اور ہم سب سے زیادہ لگاتے ہیں اس میں۔ اور پھر رونا روتے ہیں، کیا حالات بڑے خراب ہیں۔
وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، مصروف بڑے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ یاد رکھو یہ دو جملے، حالات بڑے خراب ہیں، بنتا کچھ نہیں، اور یہ جملہ کہ ٹائم نہیں ملتا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں۔ جو یہ دو جملے بولتا ہے اس کو رب نے سزا دی ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں۔ دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو سزائیں دیتا ہے۔ شتت اللہ علیہ امرہ، اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، اس کی ضرورتیں بکھری ہوئی ہیں۔ بچی کو اس کونے میں چھوڑنے جانا ہے، بچے کو اس کونے میں چھوڑنے جانا ہے، بینک ادھر کونے میں ہے، نوکری اس کونے میں ہے، آدھی زندگی روڈ پر۔ قیامت والے دن پوچھے گا ہاں ان عمرہ فیما فنا ہو، بتاؤ زندگی کہاں فنا کی؟ تو کہے گا جی آدھی تو روڈ پر۔ ہاں رش بڑا ہوتا ہے، حالات بڑے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آدھی روڈ پر اور آدھی ادھر ادھر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، اس کو مصروفیت کی سزا دیتا ہے، مصروفیت کا عذاب دیتا ہے۔ آپ اپنی مصروفیتوں پہ غور کرو کتنی تکلفات والی ہیں۔ نمبر 2، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اس کی آنکھوں کے بیچ میں رب فقیری لکھ دیتا ہے، ہر وقت فقر فقر، ہے نہیں مانگو، کروڑ پتی بھی ہے تو مانگ رہا ہے اور مانگ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہے یہ بھی ہو جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ فرمایا معاملات اللہ بخیر دیتا ہے اور آنکھوں کے بیچ میں فقیری لکھ دیتا ہے۔ وہ یہ دو جملے بولتا ہے، وقت نہیں ملتا، بنتا کچھ نہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو کمانا ہوتا ہے، جمع اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کلوز کر دیتا ہے۔ اوپر گھر، نیچے دکان، بغل میں مسجد، ہاں بات ختم۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ جب کلوز ہوتے ہیں تو وقت بچ جاتا ہے، بچے سب کے ہیں، بیویاں سب کی ہیں، گھر سب چلاتے ہیں، رشتہ دار سب کے ہیں، مگر ایک آدمی سب کچھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نکالتا ہے، درس سننے کے لیے وقت نکالتا ہے، درس دینے کے لیے وقت نکالتا ہے، اور دوسرا رشتہ داروں کو بھی جواب، کوئی بیمار ہے تو فون پر گزارا، فوت ہو گیا تو 10 دن بعد جا کر تعزیت، وقت نہیں ملتا۔ رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نہیں ملتا، اس لیے کہ تم نے دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے، اللہ کی سزا ہے تجھے۔ فرمایا جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ معاملات کلوز کر دیتا ہے اور آنکھوں کے بیچ میں غنا لکھ دیتا ہے۔ اس سے جب بھی پوچھو کہے گا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، میں کروڑوں سے زیادہ اچھا ہوں، یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، الحمدللہ۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا غنا کے ساتھ بھر دوں گا، فقیری تیری جاتی رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر دکان پہ گزاری اس میں پیسہ آئے گا، جتنی دیر مسجد میں گزاری اتنا پیسہ کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جتنا تو وقت عبادت کے لیے نکالے گا تیرا ہاتھ میں غنا کے ساتھ بھر دوں گا۔ تفرغ لعبادتی املا یدک غنا، میں تیرے ہاتھ کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، میرا وقت کاروبار کو دیا، میرا وقت کسی اور کام کو دیا، تو سن پھر میں املا یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت کے ساتھ بھر دوں گا، مصروفیت کی سزا دوں گا، ولا اسد فقرک، تیری فقیری نہیں جائے گی، تیری بھوک نہیں جائے گی۔
پھر تیرا جملہ یہی ہوگا وقت نہیں ملتا اور بچتا کچھ نہیں۔ تو بھائیو بچپن سے یہ دو جملے سنتے آ رہے ہیں ہم، جتنی حکومتیں گزری ہیں سب میں یہ جملہ ہم سنتے آ رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی، بنتا کچھ نہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے حالات خراب کیے اللہ ان کو ہدایت دے، جن لوگوں کی سستی یا کوتاہی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں یہ دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے چاہیے کہ تکلفات سے نکلیں، سادگی کی طرف آ جائیں، آدھے مسائل تو اس سے حل ہو جائیں گے، اور نمبر 2 اللہ کا شکر کرنا سیکھیں، شکایت کرنا بند کریں، رب ذوالجلال کا شکر کرنا سیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اس کا شکر کرنا سیکھیں، اللہ اور دے گا۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، اور جو حکمرانوں کے کرنے کے کام ہیں اللہ ان کو اس کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے حالات درست فرمائے۔ لیکن چیخنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا، ہمیں شکوہ شکایت اپنی زبان سے دور کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی بڑھ گئی، لوگوں نے کہا آپ قیمتیں فکس کر دیں، غلط سعر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میں قیامت والے دن اللہ کو ملوں تو کوئی شخص مجھے یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے ان سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ اگر میں نے فکس کر دی تو کسی نہ کسی پر زیادتی ہو جائے گی اور مجھے قیامت والے دن پکڑے گا۔ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط، قیمتیں فکس رب کرتا ہے، وہی معیشت کو کھولنے والا ہے، وہی معیشت کو تنگ کرنے والا ہے۔ تو جب وہ ہے تو پھر ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب یہ سارے کام کرنے والا وہ ہے تو ادھر رجوع کرنا چاہیے، اس سے اپنا معاملہ صاف کرنا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کی طرف رجوع اور توبہ کرنی چاہیے۔ جب گناہ کم ہو گئے، ہم اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ہماری تکلیف کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال تو بڑا ہی پیار کرتا ہے، اللہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا